آداب، نمسکار، ست سری اکال۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب ریویو۔ آج میں حاضر ہوں شمیم قاسمی صاحب کی کتاب آمد و رفت کے ساتھ۔ شمیم قاسمی سرکاری ملازمت میں بہار میں تھے اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے۔ وہاں سے وظیفہ یاب ہو کر اب وہ کل وقتی طور پر بحیثیت مصنف کام کر رہے ہیں اور اپنی مصروفیت کا زیادہ تر وقت وہ لکھنے پڑھنے میں لگا رہے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں ہیں۔ ابھی میرے پاس جو کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے آمد و رفت۔ یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں شمیم قاسمی صاحب کی، اور یہ 266 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور یہ ایک مطالعاتی مضامین پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ اگر ہم بزبان دیگر کہیں تو یہ ایک تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے، اور اس میں عالمی پائے کے مشہور نقادوں سے لے کر اردو کے باوقار شعراء حضرات کے کلام کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ اسے مختلف کتابوں، مختلف قسم کی شاعری، مختلف مضامین یا مختلف رائٹرز کے بارے میں اس کتاب میں مضامین ہیں۔ مضامین کی ابتدا ہوتی ہے مابعد جدید اور وہاب اشرفی۔ ہم جانتے ہیں کہ عالمی ادبیات کے نام پر وہاب اشرفی صاحب نے ایک بڑا ضخیم کام کیا ہے، کئی والیوم میں ان کی کتاب ہے، اور تنقید کو جن لوگوں نے ایک منہج عطا کیا ہے اردو زبان میں، ان میں وہاب اشرفی صاحب کا بھی نام ہے۔ انہوں نے اس میں شمیم قاسمی صاحب نے ان کے مابعد جدیدیت اور وہاب اشرفی، اس کا ایک جائزہ لیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ وہ مابعد جدید ایک رجحان اردو ادب میں ہے، ابھی بھی ہے اور ٹرینڈ میں ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہے، اور وہاب اشرفی نے مابعد جدیدیت کے راہ پہ آ کے انہوں نے ہمیں کیا بتایا، یہ اردو ادب کو کیا دے کر گئے ہیں۔ یہ ان کے نقطہ نظر کی وضاحت بھی ہے، اس کا ایک تجزیہ بھی ہے۔ آئیے چند سطریں ان کے اس پہلے مضمون سے پڑھتے ہیں جو صفحہ نمبر 13 پر ہے۔ پروفیسر وہاب اشرفی کا ادبی نقطہ نظر بڑا آفاقی ہے۔ وہ قدیم یا جدید ادبی نظریوں کے صحت مند افکار کے ذریعے اظہاریے میں کوتاہ نظری سے کام نہیں لیتے۔ ایک طرح کی تازہ فکری ان کی تنقید کا خاصہ رہی ہے۔ ان کے ہاں ہر چند کے نئے پرانے کی تفریق کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن ادب و شعر میں نئے فکری رویوں، نظریوں کو خوش آمدید کہنے میں بھی وہ ہر درجہ کشادہ دل واقع ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موصوف کا شمار گزشتہ 2 دہائیوں سے مابعد جدید کے ایک اہم شارح اور قد آور ناقد، علم بردار کی حیثیت سے بھی کم اہمیت کا حامل نہیں۔ ان کی درجنوں کتابیں شائع ہو کر مقبول عام ہو چکی ہیں۔ موصوف نے اس جہان رنگ و بو میں 2 جون 1936 کو آنکھیں کھولیں۔ جائے پیدائش بیوی پور قصبہ کاکو جہان آباد ہے، جو زمانے قدیم سے علم و ادب اور روحانیت کا مرکز رہا ہے۔ موصوف کی ذاتی زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ برسوں شعبہ اردو رانچی یونیورسٹی میں بحیثیت صدر درس و تدریس کے فرائض انجام دیتے ہوئے عملی زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے رہے۔ پھر وہ گھڑی بھی آئی کہ وزیر اعلیٰ بہار نے انہیں ریاست کے اہم ادارے یونیورسٹی سروس کمیشن کا سربراہ بنایا۔ اس کے بعد بہار انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کونسل محکمہ تعلیم بہار میں چیئرمین کی حیثیت سے انہوں نے بطریق احسن اپنی خدمات انجام دیں۔ محکمہ تعلیم میں انہیں کھٹے میٹھے تجربات بھی ہوئے۔ مسلسل علالت کی وجہ سے مزید ایڈمنسٹریٹو ذمہ داریوں سے خود کو الگ کر لیا، اور پھر وہ مبارک دن بھی آیا کہ موصوف نے اپنی تمام جسمانی بیماریوں کی پرواہ کیے بغیر فریضہ حج بھی ادا کر لیا۔ پروفیسر وہاب اشرفی جسمانی کمزوریوں کے باوجود ادبی طور پر آج بھی بے حد فعال ہیں۔ ذہن و دل کی سطح پر اس عمر میں بھی ان کے ہاں جو تازگی و توانائی ہے اور جو ایک بھرپور زندگی جینے کا ولولہ ہے، وہ بلا شبہ من جانب قدرت ہے۔
پروفیسر وہاب اشرفی صاحب کے بارے میں یہ مضمون ظاہر ہے کہ بہت پہلے کا ہوگا، 2015 میں یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس وقت انہوں نے بہت اچھی بات یہ ہے کہ کسی بھی نقاد کو یا کسی بھی، اگر ہم یہ کہیں کہ نقاد بھی ایک طرح کا تخلیق کار ہوتا ہے، اور وہ نقاد چاہے کسی بھی قسم کی تنقید لکھتا ہو یا تنقیدی فارمولے یا تنقیدی بساط پر کام کرتا ہو، وہ بھی ایک بڑا تخلیقی کام ہوتا ہے۔ سارے لوگ تاثراتی کام نہیں کرتے ہیں، بہت سے ایسے نقاد ہیں۔ اردو ایک بہت خوش قسمت زبان ہے کہ اس کو بہت اچھے نقاد ملے ہیں، جن کی ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں بیتی ہے، لکھنے لکھانے میں بیتی ہے، اور جنہوں نے اردو ادب کے علاوہ دیگر زبانوں کے ادبیات کا بھی مطالعہ کیا، اور اردو کے جس فن پارے کو بھی انہوں نے اپنے زیر مطالعہ رکھ کر کام کیا، اس میں بڑی گہری دلچسپی دکھائی، بڑی گہری اور نظر کے ساتھ انہوں نے تجزیہ کیا اور اس کو تنقیدی نقطہ نظر سے اسے پیش کیا۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تنقید بھی ایک قسم کی تخلیق ہے، اور اسے اسی زمرے میں رکھا جانا چاہیے۔ شفیع جاوید صاحب نے ان کے اس کتاب کے بارے میں شمیم قاسمی صاحب کے لکھا ہے، جو کتاب کی پشت پر شائع ہے۔ مختلف عنوانوں کے ساتھ ادبی مضامین آمد و رفت کا یہ دلنشیں مجموعہ ہے۔ مصنف کا انداز تحریر انداز دیگر ہے، اور یہی نقطہ اس مجموعے کی یکتائی ہے۔ اس بات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جن تخلیق کاروں، ناقدین، فنکاروں اور اصحاب قلم پر مضامین قلم بند کیے گئے ہیں، ان میں ان کی تخلیق کاری کے علاوہ ان کی شخصیات کا عکس بھی موجود ہے، یعنی اجمالی طور پر یہ مضامین خاکوں کا بھی لطف دیتے ہیں۔ جن لوگوں پر مضامین شامل کیے گئے ہیں ان کی نگارشات کا تجزیہ بھی بے لاگ اور خوب ہے۔ ایک اور اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ مصنف نے صرف بڑے ناموں پر یا جن کے ڈنکے بج رہے ہیں انہی پر قلم نہیں اٹھایا ہے، بلکہ ایسے تخلیق کاروں کو بھی وہ سامنے لائے ہیں جن کا تذکرہ دوسرے لوگوں نے اپنی کم نظری کے باعث کم کیا یا نہیں کے برابر کیا ہے۔ اس لحاظ سے میں اس مجموعے کی یکتائی کو لائق ستائش سمجھتا ہوں۔ میرے ہمدم دیرینہ وہاب اشرفی جنہیں مرحوم لکھتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور میرے عزیز عبدالصمد پر جو تحریریں اس مجموعے میں شامل ہیں وہ بھرپور ہے، پر لطف ہے، اور دامن دل میں کشید والی بات لے کر آتی ہے۔ ٹراموں کا شہر کلکتہ ایک اچھا رپورتاج ہے، اس میں سفر نامہ اور افسانہ دونوں ہی کا لطف بیک وقت مل جاتا ہے۔ اردو میں کسی شہر کو کیریکٹر بنا کر بہت کم لوگوں نے لکھا ہے۔ یہ ایک مختصر سا رپورتاج اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش میں کامیاب ہے۔ یہ اس کتاب پر ایک مجموعی تاثر ہے جو شفیع جاوید صاحب نے جسے پیش کیا ہے، اور ان کی شعری مجموعے بھی ہماری نگاہ میں ہیں، شمیم قاسمی صاحب کی، جو ایک بھرپور شاعری کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کتاب سے قبل ان کا تعارف، شمیم قاسمی صاحب کا تعارف ہماری نظر میں بحیثیت شاعر تھا، اور وہ ایک اپنی مخصوص زبان رکھتے ہیں، اور بہار کے چونکہ یہ اس علاقے سے آتے ہیں جہاں تاریخ نے اپنے نقوش قائم کیے، سہسرام شیرشاہ سوری کا شہر، اور یہ ایک زرخیز شہر ہے۔ وہاں سے بہت سے شعراء ادبا نکلے، اور آسمان ادب پر انہوں نے اپنی شناخت بنائی۔ آج بھی اردو ادب میں بہت سے شعراء حضرات ایسے ہیں یا افسانہ نگار ہیں، نقاد ہیں، جن کا تعلق سہسرام سے ہے یا بہار کے اس علاقے سے ہے۔ حالانکہ اب شمیم قاسمی صاحب پٹنہ میں مستقل طور پر قیام فرماتے ہیں اور ادبی سرگرمیوں میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ وہ NCPL سے بھی وابستہ رہے ہیں، وہاں کی کئی کمیٹیز میں رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا یوگدان بھی اس میں ان کمیٹیز کی ورکشاپ کے ذریعے دیا ہے۔ تنقید کے ان کے تنقیدی مطالعے کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک الگ زاویہ نظر سے چیزوں کو دیکھنے کے قائل ہیں، اور اپنی شناخت کے ساتھ یہ لکھتے ہیں۔ یہ مدلل مداحی سے کہیں دور
فن پارے پر ان کی نظر ہوتی ہے اور شخصیتوں پر بھی نظر ہوتی ہے۔ یہ ان میں سے زیادہ تر افراد کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے ان کو وہ ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور یہی سبب ہے کہ جب انہوں نے لکھا ہے تو وثوق کے ساتھ لکھا ہے، ایک بھروسے اور اعتماد کے ساتھ لکھا ہے۔ اسی لیے ان کی رائٹنگ میں ہمیں وہ تمام باتیں دکھائی دے جاتی ہیں جو ایک اوریجنل رائٹر کے پاس ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ بہار کے کلیم الدین احمد کا نام تنقید میں بہت بلند نام ہے اردو ادب میں۔ اس کے بعد تنقیدی طور پر وہاب اشرفی صاحب، نجم الہدیٰ نجم صاحب، یا اس قسم کے اور دیگر حضرات جنہوں نے کام کیا ہے۔ شمیم قاسمی صاحب کا شمار بھی ان نقادوں میں ہوگا۔ بحیثیت شاعر بھی وہ ابھی تک اپنی پہچان بنا چکے ہیں، اور ان کے پاس چونکہ زبان پہ انہیں عبور حاصل ہے، تجربہ بھی ہے، مطالعہ بھی اس میں جا بجا دکھائی دیتا ہے کہ وہ جس بابت بھی لکھ رہے ہیں اس پہ یقین کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے حفیظ بنارسی صاحب، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان کی کتابوں پر مطالعے ہوتے رہے ہیں، ان پر مختلف مضامین لکھے گئے ہیں، کئی یونیورسٹیوں میں ان پر ریسرچ بھی ہوئی ہے، لیکن جب یہ لکھتے ہیں تو ایک تعزیتی قسم کا ایک مضمون ہے، ہم اسے تاثراتی کہہ کر ٹال نہیں سکتے۔ یہ ان کا ایک تعارف بھی ہے، عنوان ہے حفیظ بنارسی کا شعری مسلک۔ پروفیسر حفیظ بنارسی کے انتقال پر ملال کی خبر جب میرے ایک مخلص دوست نے موبائل پر دی تو میں چونک پڑا۔ درد و ملال کی ایک لہر سی اٹھی اور غیر ارادی طور پر میری آنکھوں کو نم کر گئی۔ ہمارا عہد ماتم گزاری کا تو نہیں، لیکن اب اتنا بے حس بھی نہیں کہ ہم اپنے لوگوں یا شعر و ادب کے حوالے سے اہم شخصیات کے رخصت ہو جانے پر بھی پتھر دل بن جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کی بازگشت تو ہماری سماعتوں کا خلد افروز حصہ ہے۔ آج ان کی توکل آج ان کی تو کل ہماری باری ہے۔ روز ازل سے یہ سلسلہ جاری ہے، ہم پر ایک تسلسل سے کوہ گرہ ٹوٹتے رہیں گے، لیکن ہم وہ زندہ قوم ہیں کہ ہر حال میں راضی برضا کے قائل ہیں۔ صبر ایوبی تو ہمارے لیے سنت آبائی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سچ پوچھے تو ایک پل یقین ہی نہیں ہوا کہ صبح کی چائے کی چسکی لیتے ہوئے حسب معمول تازہ اخبار پڑھ رہا تھا کہ پروفیسر موصوف کی رحلت کے تعلق سے ایک سرخی پر نظر ٹک گئی اور ایک بار میں پھر اداس ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو دھڑکتا ہے زندگی بن کر، کوئی تو ہے جو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ حفیظ بنارسی پر لکھتے ہوئے ایک جذباتی رنگ میں ہمیں شمیم قاسمی صاحب دکھائی دیتے ہیں۔ اب وہ اپنے تحریر میں توازن کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، غلو سے کام نہیں لیتے، اور جب لکھتے ہیں تو ایک ایک لفظ پہ ان کی نظر رہتی ہے۔ دیکھیں ان پر لکھتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ ہم میں سے بیشتر اپنی ڈفلی اپنا راگ بجانے کے کچھ یوں عادی ہو گئے ہیں کہ مت پوچھے۔ ہمارے ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، میری پہچان کا تازہ وسیلہ میرے اجداد کی تردید سے ہے۔ شعر یقیناً ایک ایسے جذبے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں ہے، اور ہم ان تمام حالات سے، ان کیفیات سے گزرتے ہیں۔ اور شمیم صاحب لکھتے ہیں کہ اب یہ واقعی تردید ہے کہ اس میں تکذیب کا پہلو بھی چھپا ہے، سوچنا چاہیے کیا اسی ذہنی رویے کا نام رد تشکیل ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر جہان شعر و ادب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے تو کیا ہم جہان دیگر میں رہتے ہیں؟ ہم چومن دیگر نیست کی شکار ایک مخصوص نسل یا ایک مخصوص ادبی گروپ کی مضبوط ثمر آور پی آر کے بارے میں مزید کیا لکھوں؟ بہرحال یہ سچ ہے کہ موجودہ ادبی ماحول نہایت غیر صحت مند ہو رہا ہے۔ چہار جانب اقربا پروری اور مخصوص ادبی نظریوں کی عینکیں لگا کر گیو اینڈ ٹیک کا بازار گرم ہے۔ جینوئن فنکار گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور ہے۔ ہمیں بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ موجودہ ادبی چیلنجز کو قبول کرنا ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی پہلو پہ انہوں نے روشنی ڈالی ہے شمیم قاسمی صاحب نے
جس سے ہم سب کا گزر ہوتا ہے. یہ ہمارے گزرگاہ خیال کے علاوہ گزرگاہ زندگی بھی ہے کہ جو لوگ یہ بالکل سچائی ہے کہ جو لوگ اپنا PR کرنا جانتے ہیں یا کہیں سرکاری منصبوں پر فائز ہیں یا دیگر ایسے زندگی کے اس مقام پر ہیں جہاں دنیا انہیں پہچانتی ہے جانتی ہے، تو اس کا فائدہ ادب میں بھی ہوتا ہے. لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں. میں یہ مانتا ہوں کہ کوئی کتنا ہی اپنی ڈفلی اپنا راگ بجا لے، کوئی کتنا ہی اپنے ناموں کو چمکانے کی کوشش کرے یا شہرت کی خاطر وہ سارے اقدامات کرے جس سے اسے شہرتیں حاصل ہو جائیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ شہرتیں دیر پا ثابت نہیں ہوتیں. آپ شور مچا کر یا اپنا نام لکھوا کر یا خود پہ مضامین لکھوا کر آپ ہنگامہ کھڑا کر سکتے ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے. ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل خاموش طبع ہیں اور جن کا کیا ہوا کام بہت ہی اہم ہے، تاریخی ہے، اور زمانہ ان کاموں کو پھر ایک وقت آتا ہے جب زمانہ پہچانتا ہے اور اس کی قدر و قیمت کا تعین ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جن میں اختر علی ایمان کی شاعری کا ذکر ہو یا عصمت کا ذکر ہو کہ ان کے زمانے میں وہ مشہور تھیں لیکن انہیں بہت اچھی نظر سے ایمانداری کے ساتھ ان کے فن کا تجزیہ نہیں ہوا، لیکن بعد کے زمانے نے ان کے فن پارے کی جب اس کی نشاندہی کی، فن پارے میں موجودہ وہ علامات ڈھونڈ نکالیں، اس میں وہ ماجرائیت تلاش کر لی جس سے ان کا فن عبارت ہے اور جس سے ان کی پہچان بنتی ہے. آج ہم جانتے ہیں کہ عصمت اردو ادب کے فکشن کی دنیا میں ایک ستون کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں. تو آپ کا دور آپ کے فن پر کیا کہہ رہا ہے، آپ کو قبول کر رہا ہے یا آپ کی تردید کر رہا ہے، یہ بہت اہم نہیں ہے. اور اچھے بڑے فنکاروں کو ہمیشہ یہ چاہیے کہ وہ صبر سے گزریں اور اس کی پرواہ نہ کریں کہ ان کے جیتے جی ان کے فن کو قبولیت عامہ حاصل ہو گئی ہے. قبولیت ملے نہ ملے، اچھی تخلیق ہمیشہ اپنے آپ کو پہچانواتی ہے اور اپنی پہچان قائم کرتی ہے. آنے والا دور کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی اگلے وقتوں میں کوئی دیکھے گا، کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو ایمانداری سے اسے قبول کرے گا. ہم بہت ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے بڑے ایوارڈز لے لیے اور ان کے پیچھے کی اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. وہ ان کے لیے وہ اچھا لگا، انہوں نے کیا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ اردو ادب میں زندہ نہیں رہیں گے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کتابوں کی فہرست کی بنیاد پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایوارڈ مل گیا تو اس سے وہ زندہ رہیں گے، یا یہ ہے کہ لوگوں نے ان کی تعریف میں قصیدے لکھ دیے اور اس لیے وہ زندہ رہیں گے. ادب اپنے آپ میں وہ ادب زندہ رہے گا جو آفاقی ہوگا، جو وقت کی مار جھیل کر تمام رویوں اور رجحانات سے گزر کر تمام سوالوں کا سامنا کرے گا اور زبان کی گہرائی و گہرائی لے کر آگے آئے گا. وہ فن زندہ رہے گا، اس لیے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. شمیم صاحب نے جو بات کہی ہے یقیناً یہ بہت سارے ہمارے آج کے دور کے بھی اور ہر دور میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے فن کی پذیرائی نہیں ہوئی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب ان کے فن کی پذیرائی ہوتی ہے اور پھر انہیں داد ملتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جیتے جی نہیں ملتی، اس کے بعد ملتی ہے. تو آپ جب تخلیق کرتے ہیں تو یہ نہ سوچ کر بیٹھیں کہ آپ کی تخلیق کو آپ کے جیتے جی یا چند سالوں میں یا 10-20 سالوں میں وہ پذیرائی مل جائے گی. ملے نہ ملے، آپ کا کام ہے. اگر قدرت نے آپ کو وہ ہنر دیا ہے، قدرت نے اگر آپ کو
ایک جس فیض سے آپ کو نوازا ہے، جو آپ کے علوم کی برکتیں آپ کے اندر دی ہیں، اس کا نمونہ سامنے آئے گا اور وہی کام کرے گا اور وہی اصل ہے۔ اس لیے اس کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، زمانہ کیا کہتا ہے، اور آج کے سرکاروں میں بیٹھے لوگ کیا کرتے ہیں، یا بڑی انفلوئنشل مقامات پر بیٹھے لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کس کو قبول کرتے ہیں، کس کی تردید کرتے ہیں، یہ باتیں زیادہ اہم نہیں ہیں۔ یہاں اس میں ایک بہت خوبصورت مضمون عبدالصمد کے بارے میں ہے، وہی 2 گز زمین والے عبدالصمد عکس در عکس کی روشنی میں۔ چند سطریں اس کی میں پڑھ کے آپ کو حاضر کرتا ہوں۔ میری پسندیدہ کتابیں کبھی بک شیلف کی زینت نہیں بنتی ہیں، بلکہ میری رائٹنگ ٹیبل پر یا پھر میرے سرہانے پایتانے اس خیال سے دھری رہتی ہیں کہ فرصت کے اوقات میں ان کا مطالعہ کروں، ہر چند کے عدیم الفرصت ہو گیا ہوں۔ عبدالصمد عکس در عکس، ترتیب و تہذیب ڈاکٹر ہمایوں اشرف۔ میرے پیش نظر ہے، مجھے پتہ ہے کہ کسی بھی ادبی فن پارے کا تجزیاتی مطالعہ پیش کرتے وقت ہمایوں اشرف نہایت سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ وہ جس متوازن انداز میں اپنا تنقیدی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اس سے صاف عیاں ہوتا ہے کہ موصوف فن اور فنکار کے درمیان اپنے ناقد ہونے کا ٹھپا لگانا نہیں چاہتے۔ خود نمائی انہیں آتی بھی نہیں۔ مغربی ناقدوں کے سکہ رائج الوقت فرمان یا اقتباسات سے پوری طرح اجتناب برتتے ہیں، ہر چند کے بڑے سائنٹیفک ڈھنگ سے اپنے مطالعے کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں، لیکن اس درمیان ان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ ادب کے باذوق قارئین ان کے تنقیدی سفر میں اپنے پاؤں پر بہت دور تک ان کے ساتھ چلیں اور انہیں بھی آزادی اظہار حاصل ہو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں بحیثیت قاری پیش نظر کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، یہ سوچ کر بھی کہ مجھے اپنے تاثرات لکھنے ہیں، نہ کہ تبصرہ۔ مبصرانہ صلاحیت یا گڑ مجھ میں نہیں۔ ہمایوں نے متعدد بار اس کتاب پر کچھ لکھنے کے لیے بڑی اپنائیت سے زور ڈالا۔ میں نے وقت کی کمی کے باعث اس بارہا ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کی خواہش تھی کہ بس اب یہ خواہش شموئیل احمد کی مصری کی ڈلی والی عورت سے ہم بستر ہونے کی تو تھی نہیں کہ اسے جرم قرار دوں اور ٹالتا رہوں۔ زیر مطالعہ کتاب میں اردو فکشن کے ٹال فگر عبدالصمد کی سدا بہار ادبی و نجی زندگی کے تاریک اور روشن پہلوؤں کی ہمایوں اشرف نے اپنی سائنٹیفک طرز کی تنقید کے کینوس پر حسب روایت بڑی فنکارانہ ہنرمندی کے ساتھ عکس در عکس کئی حصوں میں اجال دیا ہے، جس کی عصری معنویت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صمد کی فکشن نگاری اور ان کے ادبی گراف کو مزید وسعت اور معنوی جہت دینے کے لیے فاضل مرتب نے مختلف عنوانات کے تابع جو مخصوص ابواب وقف کر رکھے ہیں، ان کے سنجیدہ مطالعے کی روشنی میں اپنے بعض تحفظات کے ساتھ میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ حیات انسانی کے اجتماعی مسائل، بطور خاص ملک کی سب سے بڑی اقلیت کی دوہری زندگی کے جان لیوا عذاب اور روزمرہ کی بنیادی ضرورتوں کے حصول کے لیے عصری چیلنجز قبول کرتی ہوئی سی ایک پوری نسل کی اذیتوں کو رزمیہ لب و لہجہ اور بے تکلف انداز بیان بقول پروفیسر وہاب اشرفی، جس طرح ناول کا کوئی مخصوص فارم نہیں، اسی طرح اس کے اظہار کے لیے متعین زبان نہیں عطا کرنے والے، یعنی خوابوں کا سویرا، مہاساگر، مہاتما، دھمک اور 2 گز زمین جیسے شہرت یافتہ ناولوں اور چند حساس سماجی شعور کے حامل افسانوں کے خالق عبدالصمد کو اردو فکشن کی تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ بہت نپے تلے انداز میں شمیم قاسمی صاحب نے ہمایوں اشرف صاحب کی کتاب کا تجزیہ پیش کیا ہے، اور اس طرح وہ جہاں جہاں بھی لکھتے ہیں اور جب وہ لکھتے ہیں تو ایک توازن کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ جب کہتے ہیں تو غلو سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ اس کتاب کا کمال ہے۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آج جب اسپین کی طرح آپ کی تہذیب کے تمام نقوش مٹانے کی جد و جہد ہو رہی ہے، اس عالم میں یہ اردو کی کتابیں، چاہے وہ تنقیدی حوالے سے ہوں یا شاعری یا فکشن کے حوالے سے ہوں، یہ وہ نقوش ہیں جنہیں زمانہ مٹا نہیں پائے گا، اور اس لیے یہ تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔
میں اس بات کا قائل ہوں کہ فن پارہ جیسا بھی ہو، اگر وہ کتابی صورت میں آپ کے سامنے ہیں تو وہ ایک تاریخ کو سمونے اور سمیٹنے کی کاوش ہے۔ اسی لیے میں ہر فنکار کی، ہر شاعر کی، ہر رائٹر کی، ہر نقاد کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہوں اور اس کو، ان کی کاوشوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھیں اور جو آپ نے لکھا ہے اسے صرف اپنی لائبریری کی زینت بنا کر نہ رکھیں، اسے کتابی شکل میں پیش کریں۔ کوشش کریں کہ کتابی شکل میں جب یہ آئے تو بڑے سلیقے سے آئے، بہت سدھے ہوئے انداز میں آئے، اور اس میں اغلاط کم سے کم ہوں، ٹائپ کی اغلاط بھی کم سے کم ہوں، زبان کی اغلاط بھی کم سے کم ہوں۔ شمیم قاسمی صاحب کو میں مبارکباد دوں گا کہ ان کی نثر کی یہ پہلی کتاب ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ ان کے شعری مجموعے میرے مطالعے میں رہے ہیں، اور ان سے جب بھی ملاقات ہوئی ہے مجھے ہمیشہ اس بات کا احساس رہا کہ وہ کثیر مطالعہ شخصیت ہیں، اور ان کی نظر ان بہت ساری جہتوں پر ہے جو عام طور پر لکھنے والوں کی نگاہ میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو اس کتاب پر مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ کتاب بہت خوبصورت شائع ہوئی ہے، قابل رشک ہے، اور ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ 350 روپے، 350 روپے اس کی قیمت طے کی گئی ہے۔ 266 پیج کے صفحات پر مشتمل کتاب کے لیے یہ قیمت بہت مناسب ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایجوکیشن پبلشنگ ہاؤس کی کتابیں ہندوستان کے تقریباً ہر بڑے بک ڈپو پہ دستیاب ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی دلچسپی ہو معاصر شعراء کے بارے میں، معاصر فکشن نگار کے بارے میں، افسانہ نگار کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں، جاننا چاہیں، ان کو ایک الگ زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیں تو آپ شمیم قاسمی صاحب کی اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ ایک اور مضمون کے چند جملے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ خوابوں کے ہمسائے کا نظم گو۔ سب سے پہلے میں اس کا اعتراف کرتا چلوں کہ شاہد جمیل میرے ہم عصر شعراء میں اپنی جداگانہ پہچان رکھتا ہے۔ اس کی عصری شاعری بطور خاص نظم گوئی کا گہرا شعور ہے۔ شاہد جمیل غزلیں اچھی کہتا ہے کہ نظمیں یا پھر دوہے، اس کا فیصلہ کوئی آسان نہیں۔ ہاں اتنا تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ نظموں کے حوالے سے اس کی شعری شخصیت زیادہ پروقار اور سنجیدہ نظر آتی ہے۔ شاہد جمیل صاحب کی بھی ان کے شعری مجموعے ہمارے سامنے ہیں، اور اس پر انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ قلم اٹھایا ہے شمیم صاحب نے۔ ان کے کچھ اشعار بھی بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیے ہیں۔ دیکھیں، حیرت سے کبھی منظر حیرت نہیں دیکھا، ہم اپنی طبیعت سے بھی شرشار بہت ہیں۔ صدیوں سے ایک ہی جگہ اونچے کھڑے رہے، جانے پہاڑ کس کی حمایت میں رہتے ہیں۔ کرشمہ وجود ہے یا پھر کشش زمین کی، کرشمہ وجود ہے یا پھر کشش زمین کی، ہے پاؤں اپنے مستقل چٹان پر رکے ہوئے۔ مصروف ہم مطالعہ فطرت میں رہتے ہیں، دن بھر کسی فقیر کی صحبت میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اجنبی، بے تکلف وہ اگر ہوگا تو اندر آ جائے گا۔ دروازہ کھلنے کا انتظار نہیں کرے گا۔ اس بے تکلفی کے بیان کے لیے ہم شاہد جمیل صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اردو میں ایسے ضرب الامثال شعر بھی کہے ہیں، اور یقیناً ان کی یہ شہرت کا یہ اس قسم کا اشعار ان کے شہرت کے ضامن ہوں گے۔ اب ایک اور اہم شاعر پہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے، اور میں جیسے ہی نام کہوں گا آپ نام آتے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کن کے بارے میں ہے۔ کیوں سمندر خلاف رہتا ہے، سمندر خلاف رہتا ہے۔ پیش نظر مجموعہ غزل سمندر خلاف رہتا ہے کہ محاصل و معائب کو انگلیوں پر گنوانا یہاں قطعی مقصود نہیں، اور نہ ہی اظہار و بیان کی سطح پر جو لسانی شکستگی درائی ہے اسے چھو کر بتانا، بلکہ شاعر خورشید اکبر کے مخصوص شعری رویوں، اس کی شعری لفظیات کی غیر
تصنع اور غیر مانوس فضا میں اپنے خد و خال واضح کرتے ہوئے اس کی شعری کائنات کا نفسیاتی تجزیہ کرنا ہے اور ان تاریک گوشوں پر ایک ہلکا سا عکس ڈالنا ہے جسے شعوری یا لاشعوری طور پر شاعر کی ذہنی وابستگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی کہ جو شاعر کی شاعرانہ بصیرت کا سرچشمہ ہیں اور جہاں سے بہرحال شاعر کی فکر کو رسد پہنچ رہی ہے۔ سمندر خلاف رہتا ہے شاعر کا پہلا شعری مجموعہ ہے جو مسلسل سرابوں کے سمندر کے سفر سے عبارت ہے۔ شاعر کی شعری شخصیت کے اندرون میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی ناآسودگی خیمہ ہے، کوئی ایسا خلا ضرور ہے جس نے شاعر کو قدر باغی بنا دیا ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ زیر مطالعہ مجموعہ اس کے خالق کی شعری شخصیت کے انر وائڈ کی کس طرح بھرپائی ہو پاتی ہے۔ یہ پہلا شعر دیکھیں۔ عجب طرح کی طبیعت ملی ہے خود سر کو کہ دو جہان سے اکبر خلاف رہتا ہے۔ خورشید اکبر گزشتہ 4 دہائی میں اردو ادب میں ابھرنے والے ان شعراء میں ہیں جو اپنے ڈکشن کے لیے جانے پہچانے جائیں گے، اور وہ جانے جاتے ہیں، وہ ایک اسٹیبلشڈ شاعر ہیں، اور جب ہندوستان میں 80 کے بعد کی شاعری کا آپ تجزیہ کریں گے اور 50 شعراء کی کوئی فہرست بنائیں گے تو اس میں خورشید اکبر کا نام ضرور آئے گا۔ یہ بہت خوبصورت مضامین کا مجموعہ ہے شبیم قاسمی صاحب کا۔ انہوں نے تنقید کے میدان میں یہ جو دستک دی ہے ان کی دستک سنی جائے گی، اور باذوق حضرات اس کتاب کو یقیناً خرید کر پڑھیں گے۔ میں اس کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خرید کر پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں، اور میں شبیم قاسمی صاحب کو اس کتاب پر مبارکباد دیتا ہوں، اور گزارش ہے کہ آپ ہمارے کتاب ریویو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے چینل آگے بڑھتا ہے، اور جب چینل آگے بڑھتا ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، لوگوں تک آپ کی آواز پہنچتی ہے، تو کوئی سنے نہ سنے انقلاب کی آواز پکارنے کی حد تک پکار آئے۔ شکریہ۔